اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں امام اہل سنت، امام عاشقاں، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی حقانیت بیان ہوگی۔ جو نظریہ، جو موقف دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا ہے، وہی نظریہ، وہی موقف وہابی دوخانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے وہ مولوی حضرات جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے، تعصب کا مظاہرہ نہیں کرتے، جو موقف شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہی ان وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کا ہے جو ہر دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے، تعصب کا مظاہرہ نہیں کرتے، معتدل مزاج ہیں، جو فقہ کو اور بزرگان دین کی عبارات کو سمجھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، بغیر کسی تفصیل کے میں امام اہل سنت شیخ الاسلام امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارتیں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 9 ہے اور صفحہ نمبر 250 کے اوپر۔ جو موقف امام اہل سنت کا ہے کہ کب نماز جنازہ سے پہلے اور نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ناجائز ہے، اور کب جنازہ سے پہلے اور جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز، درست، مستحب ہے، امام اہل سنت شیخ الاسلام امام احمد رضا خان قادری فرمایا، نماز جنازہ کے بعد اسی حیت پر بدستور صفیں باندھے وہیں کھڑے ہوئے دعا نہ کریں کہ زیادت فی الصلاۃ سے مشابہت نہ ہو۔ یعنی امام اہل سنت رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس حالت میں نماز جنازہ ادا کی ہے، اسی حالت میں صفیں باندھ کر اسی حیت پر کھڑے ہو کر دعا نہ کرے۔ کیوں؟ یہ زیادتی کا احتمال ہے اس میں۔ ایک عبارت یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ہوگی۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمہ اللہ یہی فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ نمبر 256 کے اوپر فرماتے ہیں کہ بالجملہ عبارات فقہا صرف 2 صورتوں سے متعلق ہیں۔ ایک، بعد نماز جنازہ، یعنی جو فقہاء کرام کی عبارات ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے، ان کی وضاحت فرماتے ہوئے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین ارشاد فرماتے ہیں، بالجملہ عبارات فقہا صرف 2 صورتوں سے متعلق ہیں۔ ایک، بعد نماز جنازہ اسی حیت پر بدستور صفیں باندھے وہیں کھڑے دعا کرنا۔ جس حالت میں نماز جنازہ ادا کی ہے اسی حالت میں کھڑے ہو کر امام و مقتدی دونوں کا دعا کرنا۔ فرمایا ایک یہ منع ہے۔ دوسرے، قبل نماز خواہ بعد نماز۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تو دعا بعد نماز جنازہ کو جھگڑا بنا دیتے ہیں، یہ صرف اسی بات کو لیے ہوئے ہیں اور تعصب ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام امام احمد رضا خان قادری حنفی فرماتے ہیں، دوسرے وہ ممنوع ہے دعا قبل نماز خواہ بعد نماز، دعائے طویل کی خاص غرض سے امر تجہیز کو تعویق میں ڈالنا، امر تجہیز کو تعویق میں ڈالنا، دعائے طویل کی خاص غرض سے، وہ چاہے نماز جنازہ سے پہلے ہو یا بعد میں۔ فرمایا فقہاء کرام کی جو عبارات ہیں جن میں دعا کا منع آیا ہے وہ ان 2 صورتوں کے متعلق ہے۔ فرمایا اس میں ظاہراً کراہت تحریمی تک ہو سکتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 256 کے اوپر۔ اسی طرح صفحہ نمبر 258 کے اوپر امام اہل سنت رحمہ اللہ اب ان عبارتوں کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایک یہ کہ خاص دعائے طویل کی غرض سے بعد نماز خواہ قبل نماز، وہی بات چاہے نماز جنازہ سے پہلے ہو یا بعد میں۔ فرماتے ہیں تجہیز میت کو تعویق میں ڈالنا، مثال کے طور پہ نماز ہو چکی اور کوئی حالت منتظرہ لے چلنے کے لیے باقی نہیں رہی، کوئی اس طرح کا اور عذر نہیں ہے، کوئی حالت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ میت کو رکھا جائے، انتظار کیا جائے۔ فرمایا صرف دعا کے لیے جنازہ رکھ چھوڑیں اور درنگ و تطویل کریں، یہ ممنوع ہے۔ فرمایا اکثر عبارات اسی طرف ناظر ہیں۔ دوسرے یہ کہ بعد نماز
اسی حالت پر بدستور صفیں باندھے۔ فرمایا ایک حالت وہ ہے جو پہلے ابھی بیان کی کہ صرف دعائے طویل کی غرض سے جنازے کو رکھیں اور کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ فرمایا ایک یہ حالت ممنوع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعد نماز اسی حالت پر بدستور صفیں باندھے امام و مقتدی وہیں کھڑے دعا کریں۔ یہ نامناسب ہے کہ نماز جنازہ پر شبہ زیادت نہ ہو۔ یہ طریقہ نامناسب ہے۔ نماز جنازہ ہو گئی ہے، سلام پھیر دیا ہے، اب اسی حالت میں صفیں بنا کر امام و مقتدی دعا کریں۔ فرمایا یہ طریقہ بھی نامناسب ہے۔ یہ فقہائے کرام کی عبارات کا مطلب ہے۔ امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں کہ ان کے سوا یہ جو دو صورتیں بیان ہوئی ہیں دعا کرنا ممنوع ہے، ان کے سوا تمام صور جن میں نہ خاص دعا کی غرض سے درنگ و تعویق کریں، نہ بعد نماز اسی انداز میں ہو بلکہ صفیں توڑ کر دعائے قلیل یا بوجہ دیگر جنازہ میں دیر کی حالت میں دعائے طویل اصلاً مذائقہ نہیں رکھتے۔ فرمایا یہ دو صورتیں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے دفنانے میں لیٹ ہے اور جنازہ رکھا ہوا ہے، یا صفوں کو توڑ کر دعائے قلیل بندہ کر لیتا ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں اب امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 میں فقہائے کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی جو عبارات ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ دعا بعد نماز جنازہ نہیں کرنی چاہیے، ان کا مطلب مفہوم بھی بیان فرما دیا۔ کب دعا ناجائز ہے نماز جنازہ سے پہلے اور بعد، اور کب دعا کرنا جائز ہے نماز جنازہ سے پہلے اور بعد میں، یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ان عبارات سے بالکل واضح ہو گیا۔ ہم اگر یہی موقف وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب میں دیکھیں، وہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو معتدل مزاج ہیں، جو بزرگان دین کی عبارات کو سمجھتے ہیں، ہٹ دھرمی اور تعصب کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو وہ بھی اسی موقف کے قائل ہیں۔ چند حوالہ جات میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں۔ فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 3 ہے، یہاں پر وہابی دیوخانی فرقہ کے مفتی غلام الرحمن یہ کیا لکھتے ہیں، تاہم اگر صفیں توڑنے کے بعد بغیر التزام کے دعا کی جائے تو یہ ممنوع نہیں۔ صفیں توڑنے کے بعد امام اہل سنت رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا کہ صفوں کو توڑ دے، اسی حیت پر اسی حالت پر کھڑے ہو کے دعا نہ کریں جس حالت میں نماز جنازہ ادا کی۔ یہی بات دیوخانی فرقے کا مفتی لکھ رہا ہے، تاہم اگر صفیں توڑنے کے بعد بغیر التزام کے دعا کی جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 3۔ اسی طرح وہابی دیوخانی فرقہ کے ایک بہت بڑے مفتی فرید صاحب، یہ جو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات عبارات پیش کرتے ہیں اکابرین کی، اس میں خیانت سے کام لیتے ہیں، جیسے نجیب دیوخانی صاحب آج کل یہ طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، ان عبارات کا جواب دیتے ہوئے مفتی فرید صاحب دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ نجیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جنازے پہ زیادتی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ یہاں پر لکھتے ہیں نماز جنازہ کا تکرار اور اس پر زیادتی تب لازم ہوگی جب کہ صفیں بندھی ہوئی ہوں اور دعا مانگی جائے، اور جب صفیں توڑی جائیں تو پھر یہ توہمات لازم نہیں آتے۔ اور اسی نقطے کی طرف ان فقہائے کرام نے اشارہ کیا ہے جو لا یقوم بالدعاء کی تعبیر کرتے ہیں اور لا یدعو کے ساتھ مختص تعبیر نہیں کرتے۔ مفتی فرید صاحب یہ کہتے ہیں کہ زیادتی نماز جنازہ پہ تب لازم آئے گی جب صفیں نہ توڑی جائیں، جب صفیں توڑ دی جائیں اور پھر دعا کریں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی اس وقت زیادتی کا شبہ نہیں ہے، لہٰذا یہ دعا کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح سامعین و ناظرین بہت سارے میرے پاس حوالہ جات ہیں۔ فتاوی حقانیہ جلد 2 کے اندر مفتی عبدالحق دیوخانی یہ لکھتے ہیں، یہ تشبیہ اس وقت لازم ہوتی ہے جب صفوف میں کھڑے ہو کر دعا کی جائے، اور چونکہ کثر الصفوف کے بعد یہ تشبیہ موجود نہیں رہتی لہٰذا کراہت بھی نہ ہوگی۔ مفتی عبدالحق دیوخانی یہ کہتا ہے یہ جو تشبیہ ہے فقہائے کرام نے اپنی عبارات میں دعا کرنے کو منع فرمایا تاکہ مشابہت نہ ہو جائے، فرمایا یہ اس صورت میں ہے جب صفوف میں صفیں بنا کر دعا کی جائے جنازہ کے بعد۔ فرمایا جب صفیں توڑ دی جائیں تو پھر یہ تشبیہ موجود نہیں رہتی، لہٰذا اس وقت کراہت بھی نہیں ہوگی۔
یہ فتاوی حقانیہ جلد دوم صفحہ نمبر 57 کے اوپر مفتی عبدالحق دیوخانی دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق لکھتا ہے کہ کب دعا بعد نماز جنازہ جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے۔ یہ بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے مطابق اس نے یہ فتویٰ دیا۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح ابھی جس مفتی فرید صاحب کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے وہ فتاوی فریدیہ جلد 1 میں یہ کہتے ہیں کہ جن فقہا اور مفسرین نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے تو اکثر نے دلیل ترک کیا ہے اور بعض نے دلیل ذکر کیا ہے کہ اس دعا میں زیادت علی الجنازہ اور تکرار جنازہ کی تشبیہ ہے، اور بلا شک و شبہ کسر الصفوف کے بعد یہ تشبیہ نہیں ہے، لہٰذا کراہت بھی نہیں ہوگی۔ یہ جتنے حوالہ جات میں نے پیش کیے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے، فتاوی جات سے، ان کا مطلب یہی ہے کہ جب نماز جنازہ کو پڑھ لیا جائے، صفوں کو توڑ دیا جائے اور پھر دعا کریں، وہ چاہے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، مختصر دعائے قلیل، تو اس صورت میں یہ زیادتی کا احتمال نہیں رہتا، لہٰذا یہ مکروہ بھی نہیں ہوگی دعا کرنا۔ اور یہی موقف امام اہل سنت رحمہ اللہ کا ہے اور علماء اہل سنہ و جماعت کا ہے کہ جب دعا کرنا چاہیں تو پھر صفوں کو توڑ دیں، صفیں برقرار رکھتے ہوئے صفوں کو توڑے بغیر وہ دعا نہ کریں، کیونکہ فقہاء کرام نے جو ممنوع قرار دیا ہے دعا کو، وہ اسی دعا کو ممنوع قرار دیا ہے تاکہ کوئی گزرنے والا، آنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ جب صفوں کو توڑ دیں گے تو پھر کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مفتی حضرات اپنے فتاوی جات میں واضح طور پہ دعا بعد نماز جنازہ کا وہی موقف نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں جو امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا موقف ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا موقف درست ہے، برحق ہے۔ فقہاء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی جو عبارات ہیں، ان کی جو تشریح امام اہل سنت نے فرمائی ہے وہی برحق ہے، درست ہے۔ آپ سرکار کا موقف فقہاء کرام کی عبارات کے مخالف نہیں ہے، اور یہی موقف وہابی دیوخانی فرقہ کے مفتی حضرات اپنی کتب، اپنے فتاوی جات میں لکھ رہے ہیں۔